اچھا تاریخ کا مطالعہ کریں نا ہم تو ایک بڑی ہی ایک عجیب اور حیرت انگیز سی بات سامنے آتی ہے۔ ہاں، اور وہ یہ کہ انسانی رویے کتنے متضاد ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسانوں کو کوئی ایسی سچائی دی جاتی ہے، یعنی کوئی ایسی ناقابل تردید بات جس کا مقصد ان کو ملانا ہو، رہنمائی کرنا ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ متحد ہوں، اس کے فوراً بعد تاریخ کے سب سے شدید اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی معمہ ہے کہ جب سب کچھ بالکل واضح ہو جاتا ہے تو وہی وضاحت انتشار کیوں پیدا کرتی ہے۔ یہی تو، اور آج ہم اسی تفصیلی جائزے میں اس معمے کی تہوں میں اترنے والے ہیں۔ ہمارے پاس آج جو ماخذ ہے وہ سورۃ ہود کی 2 آیات ہیں، آیت 110 اور 111۔ بظاہر یہ 2 مختصر سی آیات ہیں۔ ہاں، لیکن ان کے اندر انسانی رویوں اور ہماری انا کی پیچیدگیوں کا پورا فلسفہ موجود ہے۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ صرف 2 آیات میں یہ سب کیسے سمو دیا گیا۔ یہی اس ماخذ کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ محض کوئی تاریخ کا باب نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک آفاقی خاکہ ہے۔ ایک ایسا خاکہ جو آج بھی ہم پر ویسے ہی لاگو ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب بھی کوئی نیا اور شفاف علم سامنے آتا ہے جو آپ کی روایتی سوچ کو چیلنج کرے تو انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ آیات دراصل اس رد عمل کی پوری سائنس کو بیان کر رہی ہیں۔ تو ہم اس منظر نامے سے شروع کرتے ہیں جو پہلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ وہاں ذکر ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی اور پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اچھا، یہاں لفظ کتاب بہت اہم ہے۔ ہاں، کیونکہ کتاب کا عمومی مطلب تو کوئی واضح ضابطہ یا رہنمائی ہوتا ہے نا۔ ہم تو یہی فرض کرتے ہیں کہ جب کوئی قانون بالکل واضح ہو کر آ گیا تو سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جانے چاہیے۔ منطقی طور پہ ایسا ہی لگتا ہے۔ علم تو اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ بالکل، تو پھر علم ہی کے معاملے میں فوراً اختلاف کیوں ہو گیا؟ یہیں پر آ کر بات الجھ جاتی ہے۔ اور یہیں پر انسانی نفسیات کا تاریک پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ جو کتاب یا ضابطہ ہے نا، وہ کوئی عام معلوماتی کتاب نہیں تھی، وہ ایک فرقان ہوتی ہے۔ فرقان؟ یعنی حق اور باطل کو الگ کرنے والی چیز؟ 100% درست۔ انسانوں کا یعنی ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گرے ایریاز پسند ہیں۔ ہم غیر واضح صورتحال میں جینا چاہتے ہیں۔ اچھا، تاکہ اگر کچھ غلط بھی کر رہے ہوں تو اس کا جواز نکالا جا سکے؟ ہاں، جب چیزیں غیر واضح ہوں تو آپ اپنی مرضی کی تشریحات کر سکتے ہیں، اپنے مفادات کو بچا سکتے ہیں، اپنی خاندانی روایات کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات کی آپ نے۔ لیکن جب ایک بالکل 2 ٹوک کتاب سامنے آ جائے تو وہ سارے گرے ایریاز ختم ہو جاتے ہیں۔ سچائی اتنی ننگی ہو کر سامنے آتی ہے کہ چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ تو انسان کی انا اسے تسلیم کرنے سے روکتی ہے؟ بالکل۔ اب وہ اس واضح علم کو جھٹلا تو نہیں سکتا کیونکہ وہ سامنے پڑا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اختلاف برائے اختلاف۔ میں اس کو اگر آج کے دور کی ایک روزمرہ مثال سے جوڑوں تو فرض کریں کچھ لوگ ایک انتہائی گھنے اور خطرناک جنگل میں راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اور وہ کافی عرصے سے غلط سمت میں چل رہے ہیں۔ ہاں، اور ان کا جو لیڈر ہے وہ مسلسل انہیں یقین دلا رہا ہے کہ نہیں ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ انہیں ایک بالکل مستند واضح نقشہ مل جاتا ہے۔ تو اب تو سب کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو بھئی صحیح راستہ مل گیا۔ منطقی طور پر تو یہی ہونا چاہیے، لیکن لیڈر اور اس کے خاص حامیوں کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نقشہ مان لیا تو لیڈر کی تو ساری نااہلی ثابت ہو جائے گی، اس کا تسلط ختم ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو وہ اب نقشے کے صحیح یا غلط ہونے پر بات ہی نہیں کرتے، وہ اس بات پر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نقشے پر جو لکیریں ہیں وہ نیلے رنگ کی کیوں ہیں، یا یہ نقشہ بنانے والا کس قبیلے کا تھا۔ ارے زبردست مثال ہے۔ وہ علم کو نہیں بچا رہے ہوتے، وہ اپنی انا کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ سچائی سے دھیان ہٹانے کی کوشش۔ ہاں، اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے وہ ایک ذاتی ضد کو علمی بحث کا لبادہ پہنا دیتے ہیں۔ نقشے پر ہونے والی بحث بظاہر تو بڑی فکری لگ رہی ہے، لیکن پیچھے محرکات خالصتاً نفسانی ہے۔ یعنی وہ نقشے پر اس لیے اعتراض نہیں کر رہے کہ نقشہ سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نقشہ وہ راستہ دکھا رہا ہے جس پر وہ چلنا نہیں چاہتے۔ 100%۔ اور یہ علمی بددیانتی کی سب سے پرانی شکل ہے۔
جب آپ سچ کو ماننا نہیں چاہتے نا، تو آپ سچ کے ارد گرد اتنی گرد اڑا دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ شاید یہی بات متنازع ہے۔ ماخذ میں بالکل اسی رویے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر وہ نقشہ لانے والا دیکھ رہا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر اس واضح نقشے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ فوراً مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے۔ مطلب انسانی معاشروں میں تو ہم کہتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر کا مطلب انصاف سے انکار ہے۔ کوئی قانون توڑ رہا ہے، علم کا مذاق اڑا رہا ہے، تو آسمان سے فوراً کوئی فیصلہ کیوں نہیں اتر آتا؟ بظاہر تو واقعی یہ کسی نظام کی کمزوری لگتی ہے۔ ہاں، قانون کی حکمرانی تو اسی وقت نظر آتی ہے نا جب خلاف ورزی کرنے والے کو اسی وقت روکا جائے۔ یہ تاخیر کیوں ہے؟ اور اسی کا جواب ماخذ کے اگلے حصے میں موجود ہے۔ وہاں واضح ذکر ہے کہ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ جو پہلے سے طے شدہ بات ہے، یعنی عربی کا جو لفظ ہے کلمۃ سبقت، یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ اس کائنات کے سب سے بنیادی اصول کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اصول ہے انسان کو ارادے کی آزادی دینا اور اس کے نتیجے میں ایک خاص وقت تک مہلت فراہم کرنا۔ مہلت مطلب انہیں ڈھیل دینا؟ دیکھیں، اگر نقشہ بنانے والا ہر اس شخص کو فوراً سزا دے دے جو نقشے پر اعتراض کر رہا ہے، تو پھر انسان اور ایک روبوٹ میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ یہ بات تو ہے۔ فوری سزا کا مطلب تو جبر ہے۔ بالکل، اور جہاں جبر آ جائے وہاں امتحان تو ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات کا یہ نظام کسی پولیس اسٹیٹ کی طرح نہیں چل رہا کہ آپ نے سگنل توڑا اور چوک پر ہی آپ کو گولی مار دی گئی۔ یعنی یہ ایک باشعور نظام ہے جو انسان کو اپنی اصلیت دکھانے کا پورا موقع دیتا ہے۔ ہاں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک امتحان گاہ کی مثال لے سکتے ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑے ہال میں امتحان چل رہا ہے، ممتحن نے پرچہ دے دیا ہے، وقت بھی بتا دیا ہے، اور پھر وہ جان بوجھ کر ہال سے باہر چلا جاتا ہے۔ نگران سر پر نہیں کھڑا۔ بالکل۔ اب اس کے جاتے ہی کچھ طلبہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ پرچہ حل کرنے کے بجائے کھڑے ہو کر تقریریں کرنے لگتے ہیں کہ یہ نصاب ہی غلط ہے، اور وہ ممتحن کی قابلیت پر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اور ممتحن یہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہاں، وہ کنٹرول روم میں کیمرے سے سب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ فوراً اندر آ کر ان بحث کرنے والوں کو گریبان سے پکڑ کر باہر نہیں نکالتا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بے بس ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے پرچہ واپس لینے کا ایک وقت پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے، اور امتحان دراصل صرف پرچہ حل کرنے کا نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کا ہے؟ امتحان اس بات کا بھی ہے کہ جب آپ کے سر پر ڈنڈا نہ ہو تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو مہلت کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ انسان کے باطن کو مکمل طور سے ظاہر کرنے کا ایک ٹول ہے۔ مطلب اگر ممتحن فوراً اندر آ گیا تو سب ڈر کے مارے خاموش ہو جائیں گے؟ بالکل، اور وہ ڈر کی وجہ سے فرما بردار ہوں گے، سچائی کی پہچان کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے یہ جو تاخیر ہے، یہ انصاف سے انکار نہیں، بلکہ یہ انصاف کا سب سے لازمی مرحلہ ہے۔ بغیر مہلت کے تو انسان کے آزاد ارادے پر ظلم ہو جاتا۔ اچھا، یہ تو صاف ہو گیا کہ ممتحن فوراً اندر کیوں نہیں آیا۔ لیکن اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے پراسرار حصے کی طرف۔ جی، وہ کیا ہے؟ جب وہ طلباء ہال میں اکیلے ہیں اور بڑے زور و شور سے بحثیں کر رہے ہیں، تو ان کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ واقعی اتنے پرسکون ہیں جتنا نظر آ رہے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ماخذ میں ایک بڑی طاقتور بات کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جس نے انہیں بے چین کر رکھا ہے۔ شک مریب کے الفاظ ہیں۔ اس کی نفسیات کیا ہے؟ یہی اس پورے بحث کا سب سے گہرا نفسیاتی نقطہ ہے۔ جو لفظ مریب ہے نا، وہ ریب سے نکلا ہے۔ ریب کوئی عام شک نہیں ہوتا۔ عام شک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جیسے مجھے شک ہے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں، یہ محض معلومات کی کمی ہے۔ لیکن ریب ایک ایسا شک ہے جو آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر بے قرار کر دے، ایک اندرونی ٹوٹ پھوٹ۔ نفسیات میں شاید اس کی کوئی خاص اصطلاح بھی ہے؟ جی، اسے علم نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جب آپ کے اندر کا سچ اور آپ کا بیرونی عمل آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ بالکل، جب آپ کا باطن جانتا ہو کہ سچ کیا ہے، لیکن آپ کا مفاد یا ضد آپ کو وہ ماننے نہ دے، تو اس سے ایک بڑی شدید ذہنی اذیت پیدا ہوتی ہے۔
آپ باہر سے جتنے مرضی دلائل گھڑ لیں، اندر جو آپ کا اپنا ضمیر بیٹھا ہے نا، وہ آپ کو مسلسل کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ کیفیت تو مجھے ایک ایسے باریک کانٹے جیسی لگ رہی ہے جو گوشت کے اندر اتر چکا ہو۔ مطلب انسان محفلوں میں مسکرا رہا ہے، بڑی بڑی بحثیں جیت رہا ہے، لیکن وہ کانٹا مسلسل کھٹک رہا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ وہ نہ تو اس کانٹے کو نکال کر سچائی کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہے اور نہ ہی اسے اندر رکھ کر سکون سے سو پا رہا ہے۔ یعنی وہ جو اتنی علمی بحثیں کر رہے تھے، وہ دراصل اس اندرونی بے چینی کو، اس شک مریب کو دبانے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ انسان جتنا زیادہ اندر سے بے چین ہوتا ہے، وہ باہر سے اتنا ہی زیادہ شور مچاتا ہے۔ وہ دوسروں کو قائل نہیں کر رہا ہوتا، وہ خود کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، اب چونکہ فیصلہ مؤخر ہے اور ممتحن سامنے نہیں آ رہا، تو وہ اس مہلت کو استعمال کر کے جھوٹی تسلیاں گھڑ لیتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ لیکن وہ لفظ مریب تو بتا رہا ہے کہ سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ بالکل نہیں ملتا۔ انہیں لاشعوری طور پر ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہ جو مہلت چل رہی ہے، یہ کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے اور پھر وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ یہ اذیت تو خود ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ اچھا، تو ایک طرف یہ شدید بے چینی ہے اور دوسری طرف ایک لمبی مہلت۔ اب انسان یہ بھی تو سوچ سکتا ہے نا کہ اگر فیصلہ اتنی دیر سے آنا ہے تو شاید ممتحن بہت سی باتیں بھول جائیں۔ ہاں، ہم اکثر ایسا ہی سوچتے ہیں کہ شاید جب ممتحن واپس آئے تو اسے یاد ہی نہ ہو کہ کس نے کیا بحث کی تھی، یا پرچوں کا اتنا بڑا ڈھیر ہو کہ وہ بس سرسری سا دیکھ کر پاس یا فیل کر دے۔ لیکن ماخذ کی اگلی آیت یعنی آیت 111 اس خام خیالی کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ جی، وہاں کیا الفاظ ہیں؟ وہاں واضح کہا گیا ہے کہ یقیناً رب سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ ان کے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ جو لفظ ہے پورا پورا بدلہ، یا عربی میں لیوفینہم، یہ بڑا ایک ریاضیاتی اور سائنسی سا تصور لگتا ہے۔ یہ واقعی اس نظام کی بے خطا نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ توفیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو وزن، مقدار اور معیار کے لحاظ سے 100% پورا کر دینا، 1 ملی گرام کی بھی کمی نہ ہو۔ یعنی کائنات کا نظام چلانے والا کوئی غافل یا بھول جانے والا نہیں ہے۔ انسان کا المیہ یہ ہے نا کہ وہ الہی نظام کو اپنے کمزور انسانی نظام پر رکھ کر پرکھتا ہے۔ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے شاید کائنات کا مالک بھی ان صدیوں پرانے اختلافات کو بھول جائے گا۔ لیکن یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ اس مہلت کا ہر لمحہ، ہر بحث ایک ناقابل تسخیر ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے۔ بالکل، جس میں سے کچھ بھی ڈیلیٹ یا ضائع نہیں ہو سکتا۔ اور اس دعوے کی جو بنیاد بتائی گئی ہے وہ اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ آیت ختم ہوتی ہے لفظ خبیر پر۔ یہ لفظ بہت وزن رکھتا ہے۔ عام طور پر تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ذہن میں ایک کیمرے کا تصور آتا ہے جو صرف ظاہری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ لیکن بصیر یا عالم کے بجائے خبیر کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ دیکھیں، عربی میں علم کے مختلف درجے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں خدا بصیر ہے تو مطلب وہ دیکھ رہا ہے، سمیع ہے تو سن رہا ہے، لیکن خبیر کا مطلب اس سے کہیں آگے۔ کس حد تک آگے؟ خبیر کا مطلب ہے کسی شے کی مکمل حقیقت، اس کی پوشیدہ تہوں اور اس کے پیدا ہونے کے محرکات تک رسائی۔ وہ صرف یہ نہیں جانتا کہ آپ نے کیا جھوٹ بولا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت آپ کے دل کی دھڑکن کیا تھی۔ ارے واہ! آپ کی انا کا کون سا حصہ جاگا تھا، یا کس خاندانی غرور نے آپ کو اکسایا تھا اور آپ اسے کس نیکی کے پردے میں چھپا رہے تھے۔ خبیر کے سامنے نیتوں کے لبادے کام نہیں آتے۔ مجھے اس پر ایک اور مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی شاہکار پینٹنگ کو دیکھ رہے ہوں۔ ایک عام بندہ تو بس کینوس کے اوپر والے رنگ دیکھ کر تعریف کرتا ہے۔ ہاں، وہ صرف ظاہر دیکھتا ہے۔ لیکن جو ماہر مصور ہے جس نے وہ پینٹنگ بنائی ہے، وہ کینوس کی ہر تہہ کو جانتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ نیلے رنگ کے نیچے پیلے رنگ کی کون سی تہہ چھپی ہے، کون سی غلطی چھپانے کے لیے اس نے کون سا زاویہ بدلا تھا۔ بہت زبردست بات کی۔ خبیر بالکل اسی ماہر مصور کی طرح ہے جو ہمارے اعمال کے کینوس پر موجود ہر ایک رنگ اور ہر چھپی ہوئی تہہ کو مکمل طور پر جانتا ہے۔ تو پھر تو جب حساب لینے والا خبیر ہو تو ان امتحان گاہ کے طلباء کا کوئی بھی فریب کام نہیں آئے گا؟ بالکل نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں نقشہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ خبیر انہیں بتا دے گا کہ تمہیں نقشہ بالکل سمجھ آ گیا تھا،
تم صرف اپنی لیڈرشپ بچا رہے تھے۔ یہی وہ تصور ہے جو اس مہلت کو اور اس شک کو ایک منطقی انجام تک لے جاتا ہے۔ مکمل انصاف تو اسی وقت ہوگا نا جب حساب لینے والا مکمل طور پر باخبر ہو۔ 100%۔ ہم نے اس تفصیلی گفتگو میں کافی پرتیں کھولی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بے داغ رہنمائی آتی ہے لیکن انسانی انا اسے ایک متنازع بحث بنا دیتی ہے۔ پھر ہم نے اس قانون کو سمجھا جو فوری انتقام کے بجائے مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت میں انسان کی جو نفسیاتی کشمکش ہوتی ہے اس پر بھی بات کی۔ بالکل، وہ شک جو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ جانا کہ کوئی بھی پوشیدہ نیت ضائع نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک باخبر نظام ہر چیز کو درج کر رہا ہے، جو وقت آنے پر رائی کے دانے کے برابر بھی پورا حساب لے گا۔ اچھا، آج کے جدید دور کی اگر ہم بات کریں نا، تو ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک عجیب سی طاقت دے دی ہے۔ آج ہر شخص کی تاریخ، اس کی ویڈیوز، اس کی تحریریں ایک ڈیجیٹل کلاؤڈ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ہاں، انٹرنیٹ واقعی کچھ نہیں بھولتا، برسوں پرانی بحثیں بھی نکال کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل کلاؤڈ صرف ڈیٹا کا ایک ڈھیر ہے۔ اس میں کوئی خبیر موجود نہیں ہے جو اس ڈیٹا کے پیچھے کی نیتوں کو انصاف کے ساتھ تول سکے۔ وہ محض ایک مردہ آرکائیو ہے۔ بالکل، لیکن جب ہمیں یہ احساس ہو جائے، مطلب جب یہ اعتراف ہو جائے کہ اس کائنات میں ایک حقیقی، زندہ اور کامل خبیر موجود ہے جو نہ صرف ریکارڈ کر رہا ہے بلکہ حتمی انصاف بھی کرے گا، تو کیا یہ جان لینا ہمیں ایک بہت بڑی آزادی نہیں دیتا؟ کیسی آزادی؟ یہ شعور کہ ہمیں ہر روز کی ان تھکا دینے والی بحثوں میں خود کو سچا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہم اس شدید اور کھوکھلی ضرورت سے ہمیشہ کے لیے آزاد نہیں ہو سکتے؟ بس یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم آج غور کر سکتے ہیں۔ بے شک، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ بہت شکریہ۔